الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کی 31ویں حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم جو حدیث پڑھیں گے اس کا ٹاپک ہے خالق اور مخلوق کا محبوب ہم کیسے بنیں، یعنی انسانوں کی نظر میں محبوب کیسے بنیں اور اللہ کی نظر میں پیارا کیسے بنیں۔ عن ابی العباس سعد بن سهل الساعدي رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید صحیحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو مجھ سے اللہ تعالی محبت کرنے لگے اور لوگ بھی محبت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مال و دولت سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تجھے چاہنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تجھے چاہنے لگیں گے۔ یہ حدیث حسن ہے، امام ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے صحیح سند سے اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک سائل کا ذکر ہے، اور اس سائل کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود مضمون کی وضاحت ہے، سائل کا نام ذکر کرنا مقصد نہیں۔ پھر اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سوال پیش کیا، وہ سوال بھی عجیب تھا۔ ایک سوال میں دو بڑی چیزوں کو اس نے جمع کر دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ جسے کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ ان دو سوالات پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان میں عجیب طریقے سے تناقض پایا جاتا ہے، وروಧಾبھاس پایا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے تقاضے الگ ہیں، بندوں کی محبت کے تقاضے الگ ہیں۔ سوال عجیب تھا اس کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے گئے تھے، کم الفاظ میں جامع باتیں بیان کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالوں کا ایک ہی جملہ میں جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو دنیا میں زہد اختیار کرو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ زہد کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں زہد اختیار کرنے کا معنی ہے اس سے مکمل بے رغبتی اختیار کرنا، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے صرف وہ چیزیں لینا جو آخرت میں نفع پہنچائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں مال کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن مال کا لالچی بننا عیب کی بات ہے، اور اللہ ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے جو دنیا سے ضرورت کے مطابق حاصل کرے اور لالچ میں نہ پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، اور اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا اپنے نافرمان بندوں کو بھی زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ پھر لوگوں کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب بننے کا نسخہ کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا
کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ۔ لوگوں کے مال سے اگر تم بے نیازی اختیار کرو گے تو تم ان کی نظر میں محبوب بن جاؤ گے۔ گویا ایک آدمی جب لوگوں کے مال پر لالچی نگاہ ڈالے گا، اس سے مال مانگے گا، اس کی دنیا میں شریک ہونا چاہے گا، تو حقیقی معنوں میں وہ ان کی نظر میں ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ان کے مالوں سے خود کو بے نیاز سمجھے گا تو لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کا رسپیکٹ کریں گے، لوگوں کی نظر میں وہ پیارا اور محبوب بن جائے گا۔ یہ بہت ہی پتے کی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، بلکہ وہ بندہ محبوب خلائق بن جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا اے فرشتوں تم سب کے سب اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں یہ واقعہ بھی شاید فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے ایک دن خالد بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اہل بصرہ کا سردار کون ہے؟ خالد بن صفوان نے فوراً جواب دیا حسن بصری۔ پوچھا ایسا کیسے؟ حسن بصری تو آزاد کردہ غلام ہیں۔ کہا احتاج الناس الیہ فی دینہم واستغنی عنہم فی دنیاہم۔ دیکھیں لوگ ان کے دین کے ضرورت مند ہوئے اور وہ یعنی حسن بصری ان کی دنیا سے بے نیاز ہوئے، چونکہ وہ عالم بنے اور لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے ضرورت مند ہوئے، لیکن انہوں نے ان کی دنیا سے بے رغبتی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اہل بصرہ کے اشراف میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان کی بات سننے اور ان کا علم نوٹ کرنے کے لیے ان کے حلقے میں حاضری دینے کا حریص نہ ہو۔ حجاج نے کہا کہ اللہ کی قسم اصل سردار یہی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ہم دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب بنیں گے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے نیازی اختیار کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی نظر میں محبوب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں بھی ہمیں محبوب بنائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔